الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ اسلام کے ساتھ جو حادثات پیش آئے ہیں ان میں سے ایک حادثہ یہ بھی ہے کہ تاریخ اسلام لکھنے والے اکثر مورخین نے اسلام کی تاریخ لکھتے ہوئے غیر جانبدارانہ طرز عمل اپنانے کی بجائے تاریخ نویسی کے دوران اپنے عقیدے، اسکول آف تھاٹ اور اپنی پسند و ناپسند کو مسلسل شریک کار رکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ اسلام لکھنے والوں نے تاریخ اسلام کے نام پر لکھی جانے والی کتابوں میں صحابی رسول جناب مالک ابن نویرہ کو منکر زکوٰۃ، وفادار اہل بیت جناب مالک اشتر کو بلوائی اور خون حسین کا انتقام لینے والے عظیم القدر فرد جناب مختار سقفی کو مدعی نبوت لکھ دیا۔ تاریخ اسلام لکھنے والوں کی اکثریت کے قلم کی زد سے خاندان بویہ بھی نہ بچ سکا۔ یہ خاندان بویہ یعنی آل بویہ کون سا خاندان ہے؟ اہل بیت کے لیے اس خاندان کی کیا خدمات ہیں اور اس خاندان کے مرکزی افراد کا تعارف کیا ہے؟ اس حوالے سے میں اپنی معروضات پیش کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ گزارش ہے 14 چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آل بویہ سے مراد ایران کے علاقہ گیلان میں رہائش پذیر ابو شجاع بویہ کا خاندان ہے۔ آل بویہ کو دیالما یا دیلمی بھی کہا جاتا ہے۔ آل بویہ نے خراسان کو چھوڑ کر باقی سارے ایران پر، عراق کے تمام علاقے پر اور شام کے شمالی حصہ پر 322 ہجری سے لے کر 448 ہجری تک تقریباً 126 سال حکومت کی۔ بغداد، اصفہان اور شیراز آل بویہ کی سلطنت کے مرکزی شہر شمار کیے جاتے تھے۔ اسلامی حکومت کا مرکز سمجھے جانے والے بغداد میں آل بویہ کے 11 افراد نے بطور سلطان حکمرانی کی ہے۔ آل بویہ کے مذہب و مسلک کے حوالے سے محققین نے یہ لکھا ہے کہ گیلان و دیلم کے لوگوں نے علوی زیدی سادات کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور علوی زیدی سادات مبلغین کے ذریعہ اپنے دلوں کو محبت اہل بیت کے نور سے منور کیا۔ علوی زیدی سادات کے ذریعے سے محبت اہل بیت کے دیے کو اپنے دل میں روشن کرنے والے افراد میں سے ایک فرد ابو شجاع بویہ بھی تھے۔ آل بویہ کا شجرہ نسب کس شخص پہ جا کے منتہی ہوتا ہے، اس حوالے سے 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ آل بویہ کا شجرہ بہرام گور تک جا کے پہنچا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آل بویہ کا جد امجد دیلم بن وبا تھا، اور تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آل بویہ یزد جرد سوم یعنی آخری ساسانی بادشاہ کی نسل سے تھے۔ آل بویہ کے مرکزی کردار یعنی ابو شجاع بویہ کے 3 بیٹے تھے،
سب سے بڑا بیٹا علی، پھر حسن اور پھر احمد۔ یہ تینوں بھائی پہلے پہل ناصر کبیر، جنہیں اترش کہا جاتا ہے، اور یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ناصر کبیر یعنی اترش وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جنہوں نے تبرستان میں نہ صرف یہ کہ اسلام اور محبت اہل بیت کا چراغ روشن کیا، بلکہ انہی ناصر کبیر یعنی اترش نے تبرستان میں ایک مثالی عادلانہ حکومت بھی قائم کی تھی کہ تبرستان کے لوگ ان کے علاوہ کسی اور کی حکومت کو عادلانہ سمجھتے ہی نہ تھے۔ یہ تینوں بھائی ابو شجاع بوجھے کے تینوں بیٹے علی، حسن اور احمد ناصر کبیر کے ساتھی ماکان بن کاکی کے سپاہیوں میں سے تھے۔ ایک جنگ کے دوران ماکان بن کاکی کے قتل ہو جانے کے بعد یہ تینوں بھائی یعنی علی، حسن اور احمد ڈیلم کے ایک اور مشہور شخص جس کا نام بعض کتابوں میں مرد آویز اور بعض میں مرد آویز لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ جا کے مل گئے۔ 319 ہجری میں یہی مرد آویز یا مرد آویز تبرستان و گرگان کا حاکم بنا، تو اس نے ان تینوں بھائیوں کی ذہانت و قابلیت سے متاثر ہو کر ان تینوں بھائیوں کو ایک الگ الگ علاقے کی حکومت کا پروانہ تھما دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس مرد آویز کو اپنے اس فیصلے پر پشیمانی ہوئی تو اس نے ان تینوں بھائیوں کی حکومت کے راستے میں روڑے اٹکانے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام و نامراد رہا۔ ان میں سے علی بن بوجھے نے راتوں رات اپنے متعلقہ حکومتی علاقے میں پہنچ کر مسند اقتدار کو زینت بخشی، اور اس علی بن بوجھے نے اپنی ذہانت، رعایا پروری اور بہترین نظم و نسق کے ذریعے سے اپنی سلطنت و حکومت کو اس قدر وسعت دی کہ اس نے اصفہان، شیراز اور اہواز یعنی ایران کے سارے جنوبی حصے پر اپنی حکومت کا سکہ جما لیا۔ اس کے ساتھ اس کا دوسرا بھائی حسن بن بوجھے، اللہ نے حسن بن بوجھے کو ایران کے شمالی علاقہ یعنی رائے، قم، کاشان اور ہمدان کا اقتدار عنایت فرمایا، جبکہ تیسرے بھائی احمد بن بوجھے کو ایران کا مشرقی حصہ اقتدار میں ملا۔